والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين يا عصوب الدين وقائد البررة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزعة خاتم النبيين وسيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبنائه المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين بدل الله بدين مدار الداهرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه متقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات اللهم صل على آل محمد وعجل فرج آل محمد مالک کائنات اس ذکر سید الشہداء کی نگاہ میں قبول مقبول فرمائے، تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو بھی جہاں کی موغلہ کی نوکری میں مصروف ہیں پروردگار ان کی خدمات قبول مقبول فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین کے مرحومین، اس قریب کے بزرگان سادات مرحومین سب کو سید الشہداء کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے۔ زائرین کربلا جو کربلا کے انتظار میں پروردگار ان سب کے لیے راہ کربلا کو کھول دے، مالک کائنات ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، ہم سب کو کربلا کے زائرین کی لسٹ میں مالک لکھ دے۔ حجر دوران وارث امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، بن نبی والہ بلندتر صلوات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ جس کی تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کیونکہ صرف یہ دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دلیل موجود نہ ہو۔ تو مالک آپ خود فرمائیے کہ آپ سے محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا قول جس سے اظہار محبت ہو جائے تجھ سے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی سند جس سے پتہ چل جائے کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اسی نسخے کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، میرے مصطفیٰ کے کردار کو اپناؤ۔ جتنا بندہ مصطفیٰ کے کردار پر چلنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی وہ محبوب خدا ہوگا۔ اللہ کے پاک رسول نے اعلان فرمایا خیبر کے موقع پر، یہ پوری کائنات میں ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر دعویٰ کرے بھی صحیح، اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ واحد سرکار امیر کی ذات ہے، سرکار ابو طالب کا لال ہے، اس نے دعویٰ نہیں فرمایا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے پاک رسول نے خود سند دے دی، علی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا، یحبہ اللہ ورسولہ، یہ محبت طرفینی ہے، صرف علی مجھ سے اور مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ میں بھی اور مصطفیٰ بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول محبوب علی ہیں اور علی محبوب مصطفیٰ و الہ مصطفیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذات رسول
معیار محبت اللہ نے قرار دی۔ ایک آیت مجیدہ ہے، اس کی ذیل میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مالک کائنات نے قرآن میں ایک جگہ پر امت کی شکایت کی ہے، امت کی شکایت کی ہے۔ مثلا آپ کسی دوست کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، ایک رفاقت کی زندگی، ایک پیار و محبت کی زندگی گزاری ہے، ایک موقع پر آ کر وہ آپ کو دغا دے جاتا ہے یا آپ کی بات وہ انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس بندے نے میری محبت کی قدر نہیں کی، بے قدرہ انسان نکلا بھائی، میرا فلاں دوست بے قدرہ نکلا۔ تو مالک کائنات نے بھی قرآن میں ایسی آیت نازل کی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان انسانوں نے اور امت نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ تو اللہ شکوہ فرما رہا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی۔ اب ہم سوال کریں گے یا اللہ، اے مالک، اے خالق، آپ اگر ہمارے ہاں آ جاتے، ہمارے اس ملک میں آتے، اس قریے میں آتے، اور ہم آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکے یا نہ کرتے، پھر تو بات بنتی ہے کہ آپ شکایت کریں کہ میں قلعہ آیا تھا، قلعے والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مثلا ہے، میں لاہور گیا تھا، لاہوری نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں مکہ گیا تھا، مکے والوں نے مجھے پتھر مارا، میری قدر نہیں کی۔ مالک تو آیا نہیں ہے کیونکہ تو جسم نہیں رکھتا، نہ تیرا جسم ہے، نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ تجھے پینے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت ہے جس کا شکوہ کرے۔ مالک جب آپ آئے ہی نہیں ہمارے ہاں تو ہم نے کون سی بے قدری کی ہے؟ رب نے کہا چپ رہ، تو نے میرے مصطفیٰ کی بے قدری کی ہے۔ سبحان اللہ، تو نے میرے مصطفیٰ کی بے قدری کی ہے، تو نے میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے ہیں، تو نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے۔ لہٰذا وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں پر اللہ نے اپنی ذات کی عزت اور اپنی ذات کی توقیر کو مصطفیٰ کی عزت اور توقیر سے وابستہ کر دیا۔ اللہ جانے اس زہرا کے بابا کی کیا شان ہوگی جسے اللہ پاک نے جگہ جگہ پر کہا مصطفیٰ نے کنکر نہیں پھینکا، ہم نے کنکر پھینکا۔ جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مصطفیٰ نے کنکر نہیں پھینکا، ہم نے کنکر پھینکا۔ اتنا خوبصورت سرکار کا فعل ہے یا سرکار کے افعال ہیں، مالک کو مصطفیٰ کی ہر ادا پسند آئی، اور جس جگہ پر مصطفیٰ کی توجہ ہوئی مالک کی توجہ بھی اسی جگہ کی طرف ہوا۔ وزان گرامی، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے دحیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی۔ اس کا نام آپ یاد رکھیں۔ دحیہ کلبی جو ہے ایک عربی انسان تھا، عرب کا تھا، اور اس کی شکل و شمائل بہت خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت قد و قامت کے مالک تھے، انتہائی لب و لہجے، خوبصورت لب و لہجے کے مالک تھے، انتہائی وجیح اور خوبصورت چہرے کا مالک تھا۔ یہ میں توقیر مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ سرکار بازار سے گزر رہے تھے، راہ سے گزر رہے تھے، سرکار کی نظر دحیہ کلبی کے چہرے پہ پڑی۔ کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ رسول نے دحیہ کلبی کے، مشرک کے اور کافر کے چہرے کو دیکھا، آسمان کی طرف نظر کی۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ ان الفاظ کے ساتھ، مالک یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا مالک یہ جو چہرہ ہے یہ آگ میں جلنے کے، یہ جلانے کے قابل نہیں ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، جبریل کو نازل کر دیا، جبریل کہہ دینا دحیہ کلبی کلمہ پڑھے گا ابھی۔ جب یہ لفظ جاری فرمایا مالک یہ چہرہ آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہے، اس سے کچھ کہا نہیں تھا،
وہ تیزی سے دواں دواں حضور کی طرف بڑھے اور جا کر حضور کے قدموں پہ گرے اور کہا یا رسول اللہ وہ کلمہ مجھے پڑھا دے جس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ بس وہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اگر کافر پہ حضور کی نظر شفقت پڑ جائے تو آگ جہنم کی اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو عاشق کیسے جہنم میں جل سکتا ہے حضور کا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب کافر پہ نظر رسالت پڑ جائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، عاشق پہ اگر نظر پڑ جائے، سبحان اللہ، کلمہ گو پر، محب مصطفیٰ پر بھی سرکار کی نظر۔ بابا یہ سب نظروں کا کمال ہے، اگر حجت خدا کی نظر ایک لمحے کسی پہ پڑ جائے نا، نظر لطف، نظر شفقت، نظر محبت، تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو راہ حق سے جدا نہیں کر سکتی۔ مکے میں حضور کی نظر دہیے کے کلبی پہ پڑی تو جہنم کی آگ سے آزاد ہوا، کربلا میں فرزند رسول کی نظر حر پہ پڑی تو علیہ السلام مر گیا، سبحان اللہ۔ بابا یہ ایک نظر کا ہی مسئلہ ہے سارا، معصوم کی ایک نظر پڑ جائے، حجت کی ایک نظر پڑ جائے محبت والی، تو اللہ بھی اس کے کائے کو پلٹ دیتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار سے منسوب ہر شے قابل قدر ہے۔ مفتی زین العابدین شامی ہے، اس کے فتاویٰ کی کتاب ہے، مفتی زین العابدین شامی شام کا رہنے والا تھا، اس سے آپ اندازہ کریں کیسا بندہ تھا۔ فتوے کی کتاب ہے اس کی، فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں ایک جگہ پر آ کر وہ لکھتا ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، کسی بندے نے، کہ ایک آدمی حضور پاک کی توہین کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ حضور کی توہین کرتا ہے کوئی شخص لفظاً تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، اور یہ جواب میں فتاوی شامیہ میں نے لکھ دیا ہے، اور کتاب میں موجود ہے، فتاوی شامیہ مدرسے کی نصاب میں موجود ہے، یہ فتاوی شامیہ کتاب ہے، بہت دقیق کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ اگر کوئی شخص حضور کی ذات پر یا حضور کی کسی صفت پر گستاخی کرے، اس کا انکار کرے، تو اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے ٹوٹے ہوئے نعلین کی بے حرمتی کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ ادب رسالت دین کا بنیادی رکن ہے، جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ جی مفتی نے کیا لکھا، اگر کوئی شخص ٹوٹے ہوئے نعلین مصطفیٰ کے تسمے کی بے حرمتی کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ عزیزان گرامی، مفتی صاحب کو یہ سوال ہے، اگر نعلین کی بے حرمتی کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے، تو جو حسنین کی بے حرمتی کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ جو حسنین کی بے حرمتی کرے اور حسنین کے قاتلوں کا دفاع کرے اور ان کو القاب سے پکارے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ سارا دین ہی تو حسن و حسین کی محبت ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اعضاء من اعضائی، حسن و حسین میرے اعضاء میں سے عضو ہے، یعنی میرے جسم کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ میں برداشت نہیں کرتا کہ حسن و حسین پر سورج کی تپش بھی پڑے، سبحان اللہ، میں نہیں پسند کرتا کہ میرے حسن و حسین پر سورج کی گرمی بھی پڑے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ رب کائنات نے قانون فطرت کو بدل دی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تا این دم
اور یہاں سے لے کر تا قیامت انسان کا نسب اس کے باپ کی طرف سے شروع ہوتا ہے. جی آدم، بیٹے حابیل، بیٹے شیت، اس طرح سے ان کے جتنے بیٹے ہیں وہی سے سلسلہ جو ہوتا ہے. نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے شروع ہوتا ہے، اور آدم سے لے کر قیامت تک یہی سلسلہ ہے کہ نسب کا سلسلہ باپ سے شروع ہوگا. قانون فطرت یہ ہے ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا اور اس باپ کا بیٹا کہلوائے گا. لیکن اللہ جانے عظمت سیدہ اور اولاد سیدہ اتنی بڑی ہے کہ مالک نے کہا مصطفیٰ آپ کی نسل ہم سیدہ سے رکھیں گے. کائنات میں قیامت تک جو جو تیری نسل سے ہوگا وہ حقیقت میں ابو طالب کے سلب سے ہوگا، سلب ابو طالب کا ہوگا اور نسل تیری کہلائے گی. لہذا قرآن کی آیت میں بھی بتایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو حسن و حسین علیہ السلام حضور کے بیٹے نص قرآن کی روح سے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کل حسب و نسب ينقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن ہر نسب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. ہر باپ کا قیامت کے دن اپنے بیٹے کا انکاری ہوگا، اس سے بھاگیں گے، یا بیٹا باپ سے بھاگے گا یا باپ بیٹے سے بھاگے گا، سوائے نسل رسول کے سعید سعادت ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے. سبحان اللہ. اسی طرح پاک مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی نسل اس کے اپنی اولاد سے اور بیٹے سے چلی ہے، لیکن میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی. بس اسی سے آپ قرآن اور اہل بیت کے رشتے کو بھی سامنے رکھ کر ایک جملہ عرض کروں گا کہ اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. حضور کا فرمان گرامی ہے، شیعہ سنی سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ قرآن اترا کہاں پر ہے؟ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. جی مالک کائنات نے ایسا انتظام کر دیا، وہ قرآن جو مصطفیٰ پہ اترا ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ علی کے ساتھ ہے. اور وہ حسنین جو علی پہ اترے ہیں وہ علی کے ساتھ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ قرآن مصطفیٰ پہ اترا لیکن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے ہمیشہ. اور حسنین علیہ السلام علی علیہ السلام پہ اترے، علی علیہ السلام پہ اترے، وہ مصطفیٰ سے منسوب ہو گئے، ہے بیٹے علی کے لیکن مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اور مولا علی پاک نے بھی اپنی بیٹوں کی تربیت اسی نقطے پہ کی تھی. اپنے 16 بیٹے مولا امیر کے، مختلف روایت کے عنوان سے 16 بیٹے ہیں، لیکن حسن و حسین سے محبت ان کو مولا نے وراثت میں دی. کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں. جنگ نہروان میں جب لشکر کے سامنے، خارجیوں کے سامنے مولا امیر پاک گئے جہاد کے لیے، تو آپ نے اپنے 18 کے 18 بیٹے پہلی صف میں کھڑے کر دیے. سبحان اللہ. علی وہ جرأت مند، شجاع اور بہادر ہے پوری کائنات میں. جب وہ لڑاتا ہے تو اپنی اولاد لڑاتا ہے، اولاد پر اعتماد ہے، اولاد کی شجاعت پر اعتماد ہے اور لڑاتا ہے. 18 بیٹے جناب علی پہلی صف میں کھڑے ہیں اور سب بستہ ہے اور تلواروں کے ساتھ تیاری پکڑی ہوئی ہے. اتنے میں مولا علی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا میرا بیٹا حاضر ہو جائے، میرا بیٹا حاضر ہو جائے. تو امام حسن حسین علیہ السلام تیزی سے بھاگے مولا علی کے پاس، کہا لبیک یا ابو الحسن، سرکار لبیک. مولا علی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، لیکن میں نے علی کے بیٹے کہا ہے. سبحان اللہ. تم دونوں تو مصطفیٰ کے بیٹے ہو. جی اس کے بعد جناب
محمد حنفیہ آئے اور محمد سے کہا کہ یہ جو جنگ میں تجھے بھیج رہا ہوں اس کے لیے میں کچھ ہدایت دے رہا ہوں، ان ہدایت پر عمل کرو اور جناب علی لشکر پہ فتح حاصل کرو۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چلے جاؤ لشکر کے مقابلے میں، لِيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ عَدُوِّهِ، کہ تمہاری نظر اور نگاہ دشمن کے آخری صف پر ہونی چاہیے۔ یہ لڑنے کا گرو سکھایا، طریقہ سکھایا کہ دشمن سے کیسے لڑائی لڑنی ہے بیٹے کو۔ تمہاری نظر لشکر کے آخری بندے پر ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر صرف آخری لشکر کے آخری حصے پر ہو، نظر میں اتنا رعب جماؤ ہر دشمن یہ سمجھے محمد میری طرف حملہ آور ہے۔ سبحان اللہ۔ وَتِدْ قَدَمَيْكَ، میدان جنگ میں اپنے قدم کو زمین پر جما کے رکھو۔ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائے تو نے ہٹنا نہیں ہے۔ وَأَنِرْ جُمْجَمَتَكَ، اپنی کھوپڑی کو اللہ کے لیے عاریتاً دے کے آگے بڑھو، یعنی اپنی کھوپڑی مراد اپنا سر اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ اور فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے۔ یعنی ان تمام ہدایات کے باوجود آخری جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اللہ کی مدد ہوگی تو پھر آگے فتح یاب ہوگا۔ محمد حنفیہ نے حملہ کیا اور ایک دو صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھا، لیکن آگے اتنی سختی سے جو ہے دشمن کا حملہ ہوا اور اتنا بڑا اجتماع تھا کہ محمد جو ہے وہ خون آلود ہو کر اور زخمی ہو کر واپس آئے، سر جھکا ہوا ہے ندامت کے ساتھ کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پایا۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آئیں اور اب استراحت کریں۔ ان کو پانی پلایا، اپنے دست انور سے پانی پلایا، ساقی غوث کوثر نے اپنے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کیا اور کہا تم یہاں استراحت کرو۔ استراحت کیا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے اجازت مانگی، صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام حسن علیہ السلام کو کوئی ہدایت نہیں دی جنگ کی کہ آپ نے اس طرح سے لڑائی لڑنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود حجت خدا ہے اور شیر خدا کی شجاعت اور رسول پاک کی شجاعت کے وارث ہیں، کوئی ہدایت نہیں دی۔ کہا بیٹے حسن تم حملہ کرو۔ امام حسن مجتبیٰ نے حملہ کیا، ایسا زور کا حملہ تھا، میمنہ والے میمنہ کی طرف بھاگے، میسر والے میسر کی طرف پر قلب لشکر پہ حملہ کیا، لشکر کو الٹا پلٹا کے دوبارہ خیمے تک لے کر آئے۔ جب اس شان و شوکت کے ساتھ حسن مجتبیٰ خیمہ گاہ علوی کی طرف آ رہے تھے جیسے خندق میں مولا علی علیہ السلام آ رہے تھے، سبحان اللہ، اسی چال کے ساتھ، اسی چلن کے ساتھ، اسی شجاعت کے جناب اظہار کے ساتھ جب آئے تو ظاہر ہے کہ محمد حنفیہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بڑا شجاع اور غیرت مند علی کا بیٹا تھا، وہ پریشان ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار مولا علی پاک نے دیکھا تو ان کو اپنے گلے سے لگایا محمد حنفیہ کو، کہا محمد پریشان نہ ہونا، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، پریشان نہ ہونا۔ حسن نے اگر اس طرح سے دشمن پر فتح پائی ہے اور اظہار شجاعت فرمایا ہے تو حسن تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کے بیٹے پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے، ہے جی۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی پاک علیہ السلام کا ایک رشتہ قرآن سے اور ایک رشتہ اہل بیت سے، اور حسین علیہ السلام کا بھی رشتہ جو ہے وہ قرآن سے، اس لیے کہا کہ قرآن ما علی و علی مع القرآن، جیسے قرآن علی کے ساتھ ہے ویسے اولاد علی کے ساتھ بھی ہے جی۔ اس لیے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کر کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے، محبت علی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، جنت میں اسے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور اپنے درجے بڑھاتا جا، سبحان اللہ۔ اور جو بغض علی رکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے رب تال القرآن
والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا کسی کے قرآن پڑھنے سے دھوکے میں نہ آئے۔ کیا وہ مولا علی کا محب ہے، خوبدار ہے، دل میں علی کی محبت ہے؟ کیوں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا ظاہری معنی یہی ہے، محبت علی ہے تو اس کے لیے قرآن فائدہ دے گی، محبت قرآن کسی کے دل میں ہے تو ساتھ علی کی محبت بھی ہونی چاہیے، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے، جب رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اگر کوئی شخص محبت علی کا دعوے دار ہے لیکن قرآن سے دور ہے تو سمجھ لینا محبت میں کھوٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننے والا علی کو ہو اور قرآن سے جاہل ہو، قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن سیکھتا نہیں ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ بچہ ہو، قرآن سیکھنے کے لیے کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بچہ ہے؟ نہیں، سیکھنے کا عمل گود سے لے کر گور تک ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے لے کر گور تک، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی، یہ شیعہ سنی سب اس کو مانتے ہیں۔ علم کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، گود سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، لیکن اس حدیث پر عمل صرف مولا کے خوبدار کرتے ہیں، کیونکہ دین ان تک صحیح طریقے سے پہنچا ہے۔ جس نے دین غلط رستے سے لیا ہے وہ فلٹر شدہ دین نہیں ہے، وہ آلودہ دین ہے۔ لہذا جس نے فلٹر شدہ صاف و شفاف آیت تطہیر والے فلٹر سے دین لیا ہے وہ صاف و شفاف دین کا مالک ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، رسول کا یہ فرمانا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یہ کوئی تشریفی فرمان نہیں ہے، یہ کوئی تکلفی بات نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیا ہو، نہیں، یہ حق اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ہسپتال میں آئے یا گھر میں آئے، ادھر اس کی آواز آتی ہے رونے کی، ادھر سے کسی مولانا کو یا کسی بندے کو پڑھ کہتے اس کے کان میں اذان دو، سبحان اللہ، اس کو اللہ سکھاؤ، اس کو مصطفیٰ سکھاؤ، اس کو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھاؤ، اس کو نماز اور خیر العمل کی تلقین کرو۔ آغاز ہو گیا نا بھائی، سیکھنے سے آغاز ہو گیا ماں کی گود سے۔ اور صرف موالیان حیدر ایک کرار ہے جو لوح میں میت اور مومن کو اتار کے کہا جاتا ہے اسمع افہام، تو سمجھ بھی اور تو پڑھ بھی کہ علی تیرا ولی ہے، مصطفیٰ تیرا نبی ہے اور اللہ تیرا رب ہے۔ یہ ہے گور سے لے کر گور تک تعلیم کا سلسلہ۔ تو عزیزان گرامی، جن محبان علی کی تعلیم کا سلسلہ ماں کی آغوش سے لے کر لحد کی جناب علی اس خاک تک سیکھنے پر مبنی ہو، اگر وہ صحیح طرح سے قرآن بھی نہ پڑھ سکتا ہو، مہلت تو دی ہوئی وہاں تک انسان پڑھے، محنت کرے۔ بس عزیزان گرامی، آل رسول علیہ السلام سے قرآن جدا نہیں ہے اور قرآن آل رسول سے جدا نہیں ہے۔ جو حرمت قرآن ہے وہ حرمت آل اطہار ہے، جو حرمت آل اطہار ہے وہ حرمت قرآن ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ یہ مجالس پڑھ رہے ہیں نا، مجالس سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، رسول کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور ائمہ پاک سے مولا حسین سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر حسین ہو رہا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس لیے جنہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ہمیں کتاب کافی ہے اور رسول جو ہے نعوذ باللہ وہ ایک خاص حالت میں ہیں، یعنی وہ رسول پاک کے اس کلام کی حجت کا انکاری تھا کہ رسول وقت آخر میں جو کلام فرما رہے ہیں یہ کوئی کلام نہیں ہے جو ہمارے اوپر حجت ہو، اس کا معنی ہمارے اوپر ضروری ہو۔ تو وہاں شور بلند ہوا، ایک پارٹی پیغمبر کے خلاف وہاں کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا رسول کو کاغذ و قلم نہیں دینا۔ ایک پارٹی اصحاب کی رسول کی حمایت میں کھڑی ہو گئی،
کہ مصطفیٰ کو کاغذ و قلم دینا ہے۔ جس پارٹی نے کاغذ و قلم سے انکار کیا وہ دین سے بے بہرا رہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، اس کا مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ جان گرامی، تو وہ ایک پارٹی ہے، وہ اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے، وہ ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے۔ دین وہی ہے جو مصطفیٰ کا ادب جس میں ہے۔ اس لیے 61 ہجری میں فرزند رسول نے نوک کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے تمام یزیدیوں کو اور آل ابی سفیان کو بتایا، تمہارے بڑوں نے، تمہارے پیروں نے میرے نانا کے دماغ پر جو حملہ کیا، دیکھ آج اس کا نواسہ نوک کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نہیں بولا تو میرا نانا کیسے بول سکتے؟ جب سر تن سے جدا ہو کر بھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو میرے نانا کے دماغ پہ کون حملہ کر سکتا ہے، کون حملہ کر سکتا ہے؟ بس ذکر مصیبت کے لیے عزیزان گرامی، ایک ناسخ التواریخ میں یہ روایت موجود ہے، اور مقتل کی اکثر کتابوں میں جب اسراء کی حالت لکھی ہے تو یہ روایت موجود ہے۔ جب اسراء توحید کا کارواں کوفہ سے شام کو رواں دواں تھا تو دوپہر کے ٹائم میں ایک بیابان میں ایک باغ موجود تھا، کسی نے باغ وہاں پر بنایا ہوا تھا۔ باغ کا مالک یہودی تھا، اس یہودی کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی، وہ بھی نابینا بیٹی تھی، نابینا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ جانے اس کا کون سا ادا پسند آیا ہوگا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے حسین کو اس بیٹی کی شفا کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ کاروان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چلو باغ میں آرام کرتے ہیں، یزیدیوں نے کہا، اور تھوڑا ٹھہر کے ادھر کھانا جھانا کھا کے یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر انور جو نیزے پر تھا اس کو کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکایا۔ وہ سر انور جس کے مصطفیٰ بوسے لیا کرتے تھے، جس کو سیدہ حوض کوثر و سلسبیل سے غسل دیا کرتے تھے، جس کو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے، اللہ جانے کہاں کہاں اس طرح سے اس کی توہین ہوتی رہی۔ اس کھجور کے درخت کے ساتھ، نیزے کے ساتھ اس کو ٹیگ لگا کے اس کو رکھا ہوا ہے سر انور کو۔ یہودی اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کھانے پینے کے سامان خرید کے آؤں گا، تم نے اس نیزے کے سہارے، اس عصا کے سہارے کے ساتھ آوازیں دیتی رہنی ہیں کہ تاکہ کوئی بندہ باہر سے باغ میں نہ آئے اور یہاں پھل وغیرہ نہ کھائے، جیسے دستور تھا رب میں۔ تو بیٹی جو ہے وہ عصا کے سہارے سے نابینا تھی، آوازیں دے رہی تھی، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ یہ آوازیں آ رہی تھی کہ اس نابینا خاتون نے سنا کہ اوپر کی جانب سے، جیسے کسی کھجور کے درخت کے اوپر سے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ان الفاظ میں تلاوت کر رہا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہائے ہائے، اب وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے قاری اور اس باغ میں یہ کیسے آ گیا ہے۔ اس نے دور سے آواز دی کہ پڑھتے قرآن ہو لیکن بغیر اجازت ہمارے باغ میں گھس آئے ہو۔ جب یہ بات کی اس کو تو نہیں نا پتہ، جب یہ بات کی نا پڑھتے قرآن ہو اور کسی کے باغ میں بغیر اجازت کے آپ آئے ہو، گھس آئے ہو، تو دوبارہ آیت قرآن کی تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اشارہ تھا اس بات کی جانب، ارے خاتون ہم کوئی چور نہیں ہے، ہم بغیر اجازت کے یہاں گھس نہیں ہے، ہم خاندان آیت تطہیر سے۔ تو وہ خاتون پریشان ہو گئی کہ یہ تو قرآن کس طرح سے آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تو نزدیک گئی، آواز کے نزدیک گئی، وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے وہ سر انور۔ جب نزدیک پہنچی انہیں محسوس کیا کہ اوپر کی جانب سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے اپنی نگاہ اوپر کو کی تو خون ناحق سید الشہداء سے ایک قطرہ اس کی دائیں آنکھ میں گرا۔ اللہ اکبر، جو ہی دائیں آنکھ میں خون گرا اس کی بینائی پلٹ کے آئی، دائیں آنکھ سے وہ دیکھنے لگی۔ مولا حسین، ہو سکتا ہے اس محفل کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں تو یہودیوں پر رحم و کرم فرمانے، ان کو شفا دینے والا ہے، ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے، ہم گناہ گاروں کو بھی شفا عطا فرمائے، روحانی شفا، معنوی شفا۔ بس عزاداروں، جب اس کی دائیں آنکھ کو شفا ہو گئی، اس نے عرض کیا 10 بستہ کی، آپ
کون سی بزرگ ہستی ہے، مجھے معاف رکھنا میں نے آپ کے بارے میں غلط جملہ کہا ہے، جس خاندان سے تیرا تعلق ہے، جس ماں کا تو بیٹا ہے، تجھے اپنی ماں کا واسطہ ایک اور قطرہ مجھے عنایت فرما۔ دوسرا قطرہ مظلوم کے خون کا گرا بائیں آنکھ میں آئی تو دونوں آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اللہ اکبر، شفا مل گئی۔ کبھی دائیں دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے باپ کو آواز دے رہی ہے کہ بابا مجھے شفا مل گئی ہے، بابا مجھے شفا مل گئی ہے۔ اب اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے کچھ سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور دور پہ ایک خاندان اسرا کا موجود ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بچی ہے جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، جس کے گالوں پہ تمانچوں کے نشان ہے۔ نزدیک جا کر سلام کیا اور کہا اے اسرا کہاں کے ہو اور تمہارے اوپر یہ ظلم و ستم کس نے کیا ہے اور اس بچی کا کیا حال ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ارے یہود کی بیٹی، ہم جو ہے وہ اسرا ہے، یزید کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم اسیر ہو کے یہاں پر آئے ہیں، تو ہم پر یہ زارا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو یہ نابینا خاتون جو اب بینائی اللہ نے اس کو دی تھی حسین کے صدقے میں، اس نے عرض کیا اے اسیرن اور ایک قیدن، یہ جو بچی ہے نا 4 سال کی، یہ بڑی مظلومہ بچی ہے، یہ بہت زخمی بچی ہے، میرے پاس ایک حکیم موجود ہے باغ میں، اگر ہو سکے تو میں اس کو لے جاتا ہوں اس طبیب اور حکیم کے پاس، وہ اپنے خون سے ایک قطرہ اس کے گالوں پہ لگائے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ بیوی نے ایک دفعہ ماتم کر کے کہا ارے یہودن خاتون، وہ کوئی عام طبیب نہیں ہے، وہ اسی بچی کے بابا ہے، وہ اسی بچی کے باپ ہیں۔ ہم اللہ کی رضا اور تسلیم پر سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں، ہم توحید کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بس عزادارو، اتنے میں اس کا باپ آیا، وہ استقبال کرنے گئی، باپ دور سے کہتا ہے ارے بیٹی سنبھل کے چل کہیں گر نہ جائے۔ کہا بابا جان گرنے کے زمانے ختم ہو گئے، اب اللہ پاک نے مسیح کو بھیجا ہے جو ہماری شفا میں کے لیے اہتمام فرمایا اور میری آنکھ کی بینائی واپس پلٹ کے آئی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے بیٹی کو گلے سے لگایا، کچھ دیر تک روتے رہے، پھر بیٹی نے ان اسرا کا تذکرہ کیا جو کہ اس باغ میں موجود ہے، تو باپ آگے بڑھنا چاہتا تھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے بلند آواز سے ندا دی ہمارے قریب نہ آنا، ہم آل رسول کی مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ہم وہ ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ اگر تو احسان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، بدلہ دینا چاہتا ہے تو ہمیں کچھ چادریں دے دیجئے جس سے ہم اپنے سرحائے تطہیر کو ڈھانپ دیں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔